یہ قربانی کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، قربانی کی جو ہے اس طرح ایک طرح سے 3 قسمیں ہم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو فقیر اور امیر دونوں پر واجب ہوتی ہے، ایک وہ جو صرف فقیر پر واجب ہوتی ہے، امیر پر واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی مالک نصاب پر. جی. ایک وہ جو امیر پر واجب ہوتی ہے، فقیر پر واجب نہیں ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ عرض کرتا ہوں. اگر مان لیجیے ایک بندہ مالک نصاب ہے یعنی غنی ہے اور ایک فقیر ہے، دونوں نے کسی منت مانی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس جانور کی میں قربانی کروں گا. اگر دونوں نے منت مانگی یا اس جانور کی یا کسی جانور کی قربانی کروں گا، تو اب منت ماننے کی وجہ سے فقیر شرعی ہو یا پھر مالک نصاب ہو، دونوں پر قربانی واجب ہو گئی. جی. ایک تو یہ صورت ہو گئی. دوسرا یہ ایک بندہ ہے فقیر، ایک ہے غنی یعنی مالدار. ایک جانور مالدار نے بھی خریدا اور ایک جانور فقیر نے بھی خریدا. اب جو ہے جانور خریدنے کی وجہ سے اس فقیر پر تو قربانی واجب ہو گئی، لیکن امیر پر قربانی واجب نہیں ہوئی. ایک مثال دیتا ہوں یہ اور سمجھانے کے لیے. جی. مثال کے طور پر ایک ہی جانور امیر خرید کے لائے، فقیر خرید کے لایا. اب دونوں کے جانور کھو گئے. اب پھر کیا ہوا، دوبارہ سے ایک امیر اور خرید کے لائے، فقیر خرید کے لایا. اب کیا ہوا، جب قربانی کے دن آئے تو دونوں کے جانور واپس مل گئے. اب فقیر پر تو دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے، جو فقیر شرعی ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے. لیکن جو مالک نصاب ہے، غنی ہے، اس پر صرف ایک قربانی واجب ہے. اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہوئی؟ فقیر شرعی پر 2 واجب ہو رہی ہیں جی. اور جو مالدار ہے اس پر 1 کیوں ہو رہی ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو مالدار پر قربانی واجب ہے وہ جانور خریدنے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اس کو قربانی واجب ہے. تو اس کا سبب جو ہے وہ مال ہے، نہ کہ جانور کو خریدنا. لیکن جو فقیر پر قربانی واجب ہو رہی ہے وہ جانور خریدنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو 2 صورتیں ہو گئی. صحیح. ایک تیسری صورت جب نہ تو منت مانی ہو اور نہ ہی خریدنے کا کوئی معاملہ ہو، تو صرف اور صرف مالک نصاب پر ہی قربانی واجب ہوتی ہے جو غنی ہوتا ہے، تو فقیر پر واجب نہیں ہوتی. تو اس طرح سے یہ 3 قسمیں قربانی کی ہو گئی.